نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله. آمین یا رب العالمین. اللہ سے علم کی اور نفع بخش علم کی دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. پروردگار ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمیں قبول ہو جانے والے عملوں کی توفیق عطا فرما. اللہ کا بے حد احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. میں اور آپ شاید اس کا یہ احسان اتار نہیں سکتے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں قرآن کے سائے میں جمع کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم نے اس سے پہلے اس قرآن کا آغاز کیا ہے. پروردگار اس وقت میں برکت دے، میرے اور آپ کی صلاحیتوں میں برکت دے، میرے اور آپ کے علم میں برکت دے اور ہمیں جیتے جی مرتے دم تک قرآن کے سلسلوں کے ساتھ جوڑا رکھے اور ہمیں جیتے جی بھی قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے اور قیامت کے دن بھی ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھانا. قرآن یقیناً ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اس سے پہلے بھی انبیاء کو معجزے دیے گئے اور ان کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ کب تک کے لیے تھا؟ وہ قیامت تک کے لیے تھا. یہ وہ معجزہ ہے جو دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، جو یہ انسانوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ زندگیوں کو سنوارنے کا ہنر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس معجزے سے میری زندگی میں بھی تبدیلی آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے مرض وفات کے دور کا تذکرہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جبرائیل مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا ہے. یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں. اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو قرآن کے ساتھ آپ کہہ لیجیے ریفریش کرنے کے لیے ہم قرآن کے سائے میں جمع ہوئے ہیں. اور یہ علم انشاءاللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کی بخشش اور ہمارے مستقبل کی نیکیوں کے لیے بیج کا کام دے گا. ٹھیک ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کیا تھا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، وہ شیطان جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی سد راہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہاں اتنی بڑی نیکی جو ساری نیکیوں کا آپ کہہ لیجئے کہ جس سے ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے وہ اس نیکی کی طرف مجھے اور آپ کو آنے دے؟ یقیناً وہ اس میں روڑے اٹکائے گا. پروردگار ہم اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. دورہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ دورہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار مجھے وہ علم دے دے جس سے میں تیری پسندیدہ بندی بن جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں پروردگار تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں اور آخرت میں تیرے انعام کی حقدار ٹھہروں. یہ میرا اور آپ کا قرآن پڑھنے کا مقصد ہے انشاءاللہ تعالی. اور قرآن جو ہے مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے بار بار. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو پروردگار ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے. پھر قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تدبرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، پھر کیوں اس
اس سے بے اعتنائی برتتے ہو. اور یہ کتاب جو ہے وہ کوئی انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے خیالات کو، اپنے سوچوں کو، اپنے نظریات کو، جو خاندان کے اور معاشرے کے رسم و رواج ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کرتے ہوئے بالکل صاف ذہن کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے. ہم یہ جانیں گے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ سارے نظریات ذہن سے رب کر کے بالکل صاف ذہن کے ساتھ پروردگار سے اس احساس کے ساتھ کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ معلوم نہیں، بس تو مجھے علم دے دے، بس تو مجھے سکھا دے. اور یہ قرآن آپ کو اور مجھے معلوم ہے یہ کسی انسان کا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ بادشاہ کا کلام ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے. اور ایک حدیث میں بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، یعنی اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر اس طرح سے ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر. تو ہم خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو قرآن کے سائے میں آ کر بیٹھے ہیں، اس کلام کو سیکھنے اور سننے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں. اور یہ یقین رکھیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہ خطہ زمین ہے کہ جہاں سے ایک مدت سے کھدائی ہوتی رہی اور اس سے سونے کے ذخائر نکلتے رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی اس خطے پر محنت کرنا چاہیں گی کہ دنیا نے اس سے سونا پایا ہے، حاصل کیا ہے، اور میں بھی یہاں کھدائی کروں گی تو مجھے بھی سونا ملے گا. جب قرآن کی عظمت کا احساس میرے اور آپ کے دلوں میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ محنت کرنا، یہ کھدائی کرنا، یہ دوڑ بھاگ کرنا مجھے اور آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا. ہم اس عزم کے ساتھ اور اس احساس اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں دولتوں سے نوازے گا، ایمان کی دولتوں سے اور ہدایت کی دولتوں سے. اور جب کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی نا، مثال اس خطہ زمین میں آپ کو معلوم ہے جی بہت سے لوگوں نے کھدائی کی، سوائے پتھر اور چونے کے کچھ نہیں نکلا، تو آپ وہاں محنت اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ وہ خزانہ ہے جس نے لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا ہے. میں اس کے سائے میں وقت گزاروں گی تو اللہ سے امید کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کو بھی ایمان سے اور ہدایت سے سرفراز فرما دے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، بہت دفعہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی دورہ قرآن کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کا پہلا ہو سکتا ہے کسی کا 8واں یا 9واں دورہ قرآن ہو. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں قرآن تو سمندر ہے، سمندر میں کس قدر موتی ہیں، کس قدر خزانے ہیں. آپ اور میں پوری زندگی بھی اس سمندر کے اندر گزار دینا تو اس سمندر کے سارے موتی میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے. بس جیتے جی جب تک زندگی ہے اس سمندر میں غوطے لگاتے رہیں، اپنے لیے موتی چنتے رہیں اور اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. یہاں میرے پڑھانے کا اور آپ کے پڑھنے کا، اس قرآن کے سائے میں وقت گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوچ روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کی ضرورت ہے. شیطان ہمیں اکساتا بھی ہے، ہم بھول بھی جایا کرتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے. اور یہ چیک کرنا اس لیے کہ میرے اخلاص میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہونے پائے. جو قرآن پڑھا جائے، جو عمل کے لیے نقطے لیے جائیں، جو بات آپ کے دل کو لگے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اسے لکھ ضرور لیجیے، اسے نوٹ ضرور کر لیجیے. اسٹوڈنٹ کتاب، کاپی اور پین، یہ آپ کہہ لیجیے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایک طالب علم
کاپی کے بغیر ہے، ڈائری کے بغیر ہے، پین کے بغیر ہے، یا کتاب کے بغیر ہے، وہ ایسے ہی جیسے کوئی فوجی اسلحے کے بغیر ہے۔ تو اپنے لیے بھی استقامت کی دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ والی نیکی جو بہت ساری نیکیوں کے راستے میرے اور آپ کے لیے کھولے گی، پروردگار مجھے اس پر بڑھاتا چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ساتھیوں کو، اپنے پڑوسنوں کو لے کر چلیے۔ خاص طور پر 2 ایسے افراد ضرور اپنے ساتھ تیار کیجیے جنہوں نے کبھی زندگی میں دورہ قرآن نہ لیا ہو، انہیں لا کر کسی طرح سے پیار سے، محبت سے یہاں بٹھا دیجیے۔ آپ کی محنت سے، آپ کی محبت اور آپ کی کوشش سے وہ قرآن کے پیغام سے گزر جائیں، باقی کام اللہ کی رحمت سے قرآن خود لے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنی سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسے قرآن کا دیباچہ کہہ لیجیے، اسے فاتحۃ الکتاب کہیے، اسے ام القرآن کہیے، اسے کافیہ کہیے، اسے سورہ شفا کہیے، اسے سورہ صلاۃ کہیے، اسے سورہ دعا کہیے، اسے سورۃ الحمد کہیے، اسے اساس القرآن کہیے، اسے سبع مثانی کہیے، اسے تعلیم المسئلہ کہیے، یعنی دعا مانگنے کا سلیقہ سکھانے والی سورت۔ یہ سارے ہی نام اس سورت کے نام ہیں، بالکل ابتدائی زمانے کی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو دیکھیں قرآن شروع کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے۔ الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو تملأ المیزان، جو میزان کو بھاری کر دینے والا کلمہ ہے، اور اللہ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ تو ہر نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے اس پر شکر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیجئے سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان کا وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ کوئی دہریہ ہو، وہ زبان سے اللہ کو مانتا نہ بھی ہو تو اس کی روح پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسے یہ سانس، اسے یہ زندگی، اسے یہ نعمتیں اس رب نے دی ہیں، اس رب کا شکر ہے جو زمین پر چل اور پھر رہا ہے۔ تو شکر دین کو بہت پسند ہے، شکر کا میرے اور آپ کے دین میں بڑا مقام ہے۔ ہم عام طور پر شکر اس طرح سے ادا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بس جی الحمدللہ۔ اس بس جی کے اندر جو ہے وہ ایک شکوہ چھپا ہوا ہے، یا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ شکر ادا ہو رہا ہے یا رب سے شکوہ ہو رہا ہے۔ اس انداز میں رب کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار کا شکر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے۔ تو رب کی تعریف بھی کیجیے، رب کا شکر بھی ادا کیجیے، اور اگر کوئی مشکل بھی ہے، اگر کوئی بیماری بھی ہے، اور اگر کوئی سختی بھی ہے تو یقین رکھیے کہ اس میں بھی میرے رب کی طرف سے میرے لیے کوئی خیر ہی ہے، کوئی رحمت ہی ہے، کوئی حکمت ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حمد کے اندر بیک وقت تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر کیفیت میں رب کے لیے شکر اور رب کی ساری تعریف۔ اور یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ جذبات کا اظہار ہے۔ جو مومن بندہ اپنے دل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اور وہ رب جو کہ عالمین کا رب ہے، اور عالمین کتنے ہیں؟ ساری دنیاؤں کا رب، ساری قوموں کا رب، سارے آپ کہہ لیجیے صدیوں کا رب، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا رب۔ بہت ساری دنیایں ہیں، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، جنوں کی دنیا الگ ہے، پرندوں کی دنیا، سمندری آبی مخلوقات کی دنیا اور پودوں کی دنیا،
सारी दुनियाओं का और सारी कौमों का और सारी सदियों का रब रब्बुल आलमीन, सारी तारीफ़ें उसके लिए हैं। जहाँ कोई काबिलियत, जहाँ कोई अच्छाई और जहाँ कोई खैर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से है। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है और रहीम है। रहमान से ही आपको ना वो रहमत और मोहब्बत का एक जो है वो तासुर मिलता है। और अल्लाह रहमान है, अल्लाह मेहरबान है। किस कदर मेहरबान है। आप देखिए एक बच्चा दुनिया में आता है ना, और उसके दुनिया में आने से पहले से अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी चीज़ों को उसकी खिदमत में पहले से लगा दिया। बहुत से इंसानों को, बड़े से सूरज को, बड़ी सी ज़मीन और बड़ी सी आप कह लीजिए प्यारे से चाँद को, हवाओं को, बादलों को, उस एक बच्चे की परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर कर दिया। वो रहमान है। उसकी रहमत जो है वो आप कह लीजिए पूरे जोबन पर होती है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। वो यानी दुनिया में तो उसके अंदर एक जोश है, और आखिरत में क्या होगा, रहीम, यानी उसकी रहमत का तसलसल होगा, उसका ऐसा सिलसिला होगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम दुनिया में देखते हैं कोई अपने जानवरों को, अगर भेड़ों को पालता है तो वो किस लिए पालता है कि वो मोटी हो, ताज़ी हो, उनकी केयर करता है ताकि वो जब सेहतमंद होंगी तो उससे ज़्यादा नफ़ा हासिल करेगा। लेकिन मेरा और आपका रब जो मुझे पालता है और मुझे नवाजता है, वो इसलिए नहीं कि उसको मेरी ज़रूरत है या वो मेरा मोहताज है, बल्कि ये उसकी सरासर रहमत है। फिर आप देखिए कि दुनिया में उसकी रहमतें ज़्यादा हैं। आप बीमार ज़्यादा पड़ते हैं कि सेहत में ज़्यादा रहते हैं? सेहत में ज़्यादा रहते हैं ना। बीमारी तो कभी कभी आती है। आफियत में ज़्यादा होते हैं या हद से ज़्यादा होते हैं? आफियत में ज़्यादा रहते हैं। ज़लज़ले तो कभी कभार आते हैं ना, आम तौर पर तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत रहती है। तूफान ज़्यादा होते हैं कि बारिशें ज़्यादा होती हैं? बारिशें ज़्यादा होती हैं ना। तो उसकी रहमतें जो हैं वो बेपनाह हैं। और रहमान का ताल्लुक दुनिया से है, रहीम का ताल्लुक मुफस्सिरीन कहते हैं इसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। रहमान का ताल्लुक मोमिन और काफिर सभी उसकी रहमत से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन रहीम आखिरत में सिर्फ और सिर्फ वो रहमत अहले ईमान के मुकद्दर में होगी। फिर रहमान और रहीम के बाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है, वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। तो आप कह लीजिए एक इतनी रहमत का तज़किरा, उसकी इतनी मेहरबानियों और मोहब्बतों का तज़किरा, तो कोई ये ना समझे कि मैं जो चाहे करूँ, वो इतना मेहरबान है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने उस करीम रब के बारे में धोखे में डाल दिया? तुम धोखे में पड़ गए और तुमने समझा कि पूछा नहीं जाएगा, तुमने समझा कि मुझसे जवाबदही नहीं होगी, मेरा हिसाब नहीं होगा। तो ये रहमत, ये रहमान, ये रहीमी, ये गुनाहों की छूट का लाइसेंस नहीं है, ये बिगड़ने का कोई इजाज़तनामा नहीं है। क़यामत के दिन जब रब के हुज़ूर खड़े होंगे, परवरदिगार ने एक एक हरकत नोट कर रखी होगी और उसके मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। इंसान शुतर में महार नहीं है, इंसान वो जानवर नहीं है जिसको किसी चरागाह में खुला छोड़ दिया गया हो और वो जहाँ चाहे मुंह मारता फिरे। मैं और आप वो जानवर हरगिज़ नहीं हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत दुनिया में भेजा, जिसकी जवाबदेही मालिक यौमिद्दीन, उस जज़ा के दिन में अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछेगा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। उसकी रहमत से ये किस तरह बईद है कि वो मेहनतें करने वालों को, इबादतें करने वालों को, इताअत करने वालों को इनाम ना दे। ये कैसे मुमकिन है? और वो जालिम को सज़ा ना दे, ये उसकी रहमत से बहुत बईद है। ये उसकी रहमत का तकाजा है कि वो नेकोकारों को इनाम दे और गुनाहगारों को सज़ा दे। फिर आप देखिए कि दुनिया में रब जो है वो इख्तियार रखता है ना, वो कंट्रोल कर सकता है हमें, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास भी कुछ इख्तियार है, हम जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं। लेकिन क़यामत के दिन सारी की सारी बादशाही और मलकियत किसकी दिखती है?
اللہ کی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جسے رحمان اجازت دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ یہاں پر مالک کا آپ دیکھیے کہ مالک جو ہوتا ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے آپ گھر کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں، موبائل آپ کی ملکیت ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ وقت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وقت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وقت میرے اور آپ کی دسترس میں نہیں ہے، لیکن وہ رب مالک یوم الدین، وہ دن کا مالک ہے، وہ ٹائم کا مالک ہے، وہ وقت کا مالک ہے، وہ میرا اور آپ کا مالک بھی ہے، ساری دنیا کا بھی، اور ٹائم کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں مثلا میں کہوں کہ یہ بیگ میرا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بیگ کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا وہ ساری میری ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے، تو اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہے اس ہر چیز کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو گویا مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے الفاظ میں بہت بڑا مضمون بیان کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں دو قرات استعمال ہوتی ہیں، مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی۔ مالک کا مطلب مالک جو ہم اپنی زبان میں ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، لیکن بادشاہ ہوتا ہے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ادارے، بڑی سی ریاست، اس کا مالک۔ اللہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کی نگاہ میں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہ مالک ہے، اور بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی مخلوقات اور بڑی بڑی دنیاؤں کا مالک بھی وہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مالک یوم الدین۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگے آگے ہمیں بتا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا اللہ تعالیٰ یہاں حکم نہیں دے رہے کہ تم ایسا کہو، بلکہ اس انداز سے بات چل رہی ہے جیسے میرا دل خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تیری ہی بندگی کرتی ہوں، تجھی سے مدد مانگتی ہوں، اور اس تیری ہی کے اندر توحید، یعنی تیرے سوا میں کسی کی بندگی نہیں کرتی، تیرے سوا میں کسی کو بڑا نہیں مانتی، اور صرف تیری بندگی کرتی ہوں۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب کا جو حق بندوں پر تھا عبادت کا وہ بھی بتا دیا، اور بندے کا جو حق رب نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ یعنی جب بندہ عبادت کرتا ہے رب کی، جب اس کی بندگی کرتا ہے تو رب پر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد چاہیے نا، ہمیں دنیا کے بھی ہر کام میں اللہ کی مدد چاہیے، اور ہم اس کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اس کی مدد چاہیے۔ اس کی مدد کے بغیر تو ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر عبادت میں بعض اوقات ایسے مسائل، ایسی مشکلات آتی ہیں کہ دین پر جمے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ نہ تھامے تو انسان دین پر قائم رہ نہیں سکتا، اسے گرتے دیر نہیں لگتی، رب کا سہارا چاہیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ عبادت کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پورا دین عبادت میں داخل ہے، یعنی عبادت سے مراد کیا ہے؟ پورے دین پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس میں اب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور حلال روزی کمانا، اور برائی سے بچنے کے لیے شادی کرنا، کھانا بنانا، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں اگر ان کے لیے نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم رب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنی عام زندگی میں جب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کیسے مدد مانگتے ہیں؟ کیا آپ صوفے پہ ٹانگ رکھ کر اور پھر کہتے ہیں اللہ میری مدد فرما دے، یا آپ کسی اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میری مدد کر دو اس چیز کو اٹھانے میں یا اس کام کو کرنے میں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں اپنی پوری ایفرٹ ڈالتے ہیں
اور پھر آپ سے اس کام کو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا میری مدد کر دیجیے. بالکل اسی طرح عبادت کے معاملے میں ہم رب سے مدد مانگ رہے ہیں تو ذرا بتائیے، ذرا سوچئے کہ کیا عبادت کرنے میں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں نے اپنی پوری ایفرٹ ڈالی ہے، میں پوری کوشش کر رہی ہوں. یعنی کوشش کیجئے اور پھر رب سے دعا مانگیے، پروردگار میری ان کوششوں کو پار لگا دے، ان میں برکت ڈال دے، انہیں ثمر بار کر دے. فرشتوں کی مدد چاہیے تو بدر میں جانا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے، ایک لمحہ پہلے تک انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان کے لیے یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی. انہوں نے اپنی ساری ایفرٹ ڈالی، انہوں نے اپنی آخری حد تک گئے، لوگوں نے ظلم کی بھی آخری حد ان کے ساتھ ختم کر دی اور انہیں آگ میں ڈال دیا. اللہ کی مدد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر چل پڑے ہیں، گھر بار چھوڑ کر نکل گئے ہیں، آگے سمندر اور پیچھے فوج ہے، اور یعنی آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اللہ نے پھر مدد کی اور راستہ بنا دیا. تو مدد کب مانگی جاتی ہے اور مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اپنی پوری ایفرٹ ڈال دے. تو دین دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑا کھپتے ہیں. اللہ ہمیں دین کے راستے میں محنتیں کرنے والا بھی بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اتنی بہت سارے آپ کہہ لیجئے سابقے اور لاحقوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا. تو کیا مانگنا سکھایا؟ سب سے قیمتی چیز مانگنی سکھائی. یہ نہیں کہا کہ اللہ گھر دے دے، اللہ گاڑی دے دے، اللہ کوئی اولاد دے دے، ہے نا. اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ پروردگار ہدایت دے دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ دن میں کتنی بار یہ جملہ بولتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اگر آپ صرف اپنی فرض رکعتوں کو ہی کاؤنٹ کر لے تو کم از کم 17 رکعتیں بنتی ہیں، اور سنتیں اور وتر اور نوافل اس کے علاوہ. گویا آپ بار بار اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہدایت وہ چیز ہے جس کی انسان کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، جو اس کے ہاتھوں سے بار بار پھسل جاتی ہے. ذرا سی خوشی آئی تو پھسل گئے، ذرا سا غم آیا تو پھسل گئے، ذرا تنہا ہوئے تو پھسل گئے، ذرا کہیں فن کا موڈ ہوا تو پھسل گئے، ذرا کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو پھسل گئے، ذرا میاں بیوی آپس میں تنہا بیٹھے ہیں تو پھسل گئے. بار بار ہدایت سے ہم پھسل جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے بار بار، جس طرح پیاس بار بار لگتی ہے، ہم بار بار پانی پیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پانی پی لیا تو عمر بھر کے لیے کافی ہو گیا، ایک بار کھانا کھا لیا عمر بھر کے لیے کافی ہو گیا. نہیں، ہمیں بار بار پانی چاہیے، ہمیں بار بار کھانا چاہیے. اسی طرح ہمیں بار بار اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے ہدایت مانگیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا مانگا؟ صراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. صراط وہ راستہ ہے جو پرامن ہے، جو کشادہ ہے، جو اسموتھ ہے نا. یہ راستہ ہے جو سب سے آسان ترین اور رب کے قریب ترین، اور جو آپ کہہ لیجئے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ خرابی اور بگاڑ اس کے اندر نہیں ہے. ہم اس راستے پر رب سے چلنے کی دعا مانگتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ پروردگار اس راستے کی صحت پر ہمارے دل کو مطمئن بھی کر دے، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ میں اس راستے پر چلوں. یہ راستہ جو ہے وہ ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ مطمئن کر دے، اور ہم یہ بھی اللہ سے اس میں دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ اس پر چلنے والا بنا دے، اس کی مشکلیں ہمارے لیے آسان کر دے. پروردگار ہم ڈگمگانے لگے تو تھام لینا، گرنے سے بچا لینا. یہ مفاہیم اس اہدنا الصراط المستقیم کے اندر پوشیدہ ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے راستے پہ فوکس ہے. ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو منزل اہم ہوتی ہے کہ راستہ اہم ہوتا ہے؟ منزل اہم ہوتی ہے نا، جس منزل پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں منزل سے
زیادہ راستہ اہم ہے. آپ اگر اس راستے پر چل پڑے ہیں نا تو خواہ آپ 2 قدم چلے ہیں اور خواہ آپ 500 قدم چلے ہیں، اگر 40 سال چلتے رہے ہیں، موت آ گئی اسی راستے پر، الحمدللہ مبارک ہو. لیکن اگر ابھی 2 قدم ہی چلے تھے اور موت آ گئی تو بھی مبارک ہو. یہاں راستہ اہم ہے، کیونکہ اس راستے پہ جو چل پڑے، جو اس راستے پہ رہا اور اس راستے پہ چلتے ہوئے موت آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا. وہ کسی شاعر نے کہا نا، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے. اے سود و ضیاع گننے والوں، کس نے ہے پکارا کیا جانو. ہم نہیں جانتے واقعتاً کہ یہ راستہ خود ہی منزل ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم قیام، کھڑا ہونا، ہم جانتے ہیں اس لفظ کو، اس کے اندر اوپر اٹھنے کا مفہوم ہے. جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ کا کردار بلند ہوتا جاتا ہے، آپ رب سے قریب ہوتے جاتے ہیں اور آپ دنیا والوں سے دور ہوتے جاتے ہیں. یا دنیا والوں سے مراد یہ ساتھی نہیں ہے، یا دنیا والوں سے مراد جو دنیا کی طرف کھینچنے والے لوگ ہیں نا، آپ ان سے دور ہوتے جاتے ہیں اور رب سے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور جو قرآن کے ذریعے اوپر اٹھتا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے جب آپ بلندی پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو کسی اور کو یا نیچے بیٹھے ہوئے کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک بلند مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یعنی قرآن کے ذریعے جو اوپر اٹھتا ہے تو اسے وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتا، اسے آخرت دکھائی دینے لگتی ہے، اسے پچھلے ادوار میں فرشتوں کا مکالمہ اللہ کے ساتھ وہ دکھائی دینے لگتا ہے، اسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا، اس درخت کا وہ سارا قصہ، یہ ساری چیزیں خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتی ہیں اور خواہ وہ آنے والے دور سے تعلق رکھتی ہیں، اسے وہ ساری چیزیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. راستے کی اہمیت دیکھیے، پھر راستے کی بات ہو رہی ہے. اور راستہ کن کا؟ یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن، صراط الجنہ، بلکہ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت کی 2 چیزیں ہیں، ایک کلام اللہ اور ایک رجال اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ کا کلام اور اللہ کے بندے، یہ 2 لوگ ہیں جو ہدایت کا بہت بڑا سورس ہے میرے اور آپ کے لیے. اچھا، آپ کو کسی کام کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ بڑوں سے، جو اس کام کو کر چکا ہو، ہے نا. آپ جو اس راستے پر چل چکا ہو، تو بالکل ہم جب مستقیم صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ جو اس راستے پر چلے، جن سے رب راضی ہوا، جو رب کو خوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو صراط الذین انعمت علیہم، اور جن سے مجھے اور آپ کو امپریس ہونا ہے وہ میں اور آپ نہیں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے نا. صحابہ میں سے بھی 10 عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے کسی بھی انسان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آج ہدایت پر ہے تو کل اس کا کیا حال ہوگا، یا زندگی میں اگر وہ ہدایت پر رہا تو انجام اس کا کس چیز پر ہوا. لہٰذا فالو کرنا ہے تو اس کے لیے انبیاء اور صحابہ کی سیرتیں ہیں. پھر یہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر نے انعام فرمایا. انعام کون سا؟ کیا ان کو گھر دے دیا اللہ نے؟ انہیں کوئی پلاٹ دے دیا کسی اچھی سوسائٹی میں؟ انہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، شریعت کی نعمت، دین کی نعمت. اور پھر انہیں یہ نعمت ملی اور انہوں نے اس کی قدر کی، اسے دل و جان سے قبول کیا، اس پر رب کا شکر
شکر ادا کیا اور اس کی خاطر جان اور مال اور صلاحیتیں لگا دی تو صراط الذین انعمت علیہم. اور اس دعا میں اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے ان نیک لوگوں سے محبت ہے اور مجھے ان برے لوگوں سے نفرت ہے. غیر المغضوب علیہم الضالین، یہ جو مغضوب ہے یہ جو ضالین ہے، میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتی، میں ان کی فالوور نہیں ہوں، میں انہیں لائک نہیں کرتی، میں ان لوگوں کو لائک کرتی ہوں اور میں ان کی فالوور بننا چاہتی ہوں. غیر المغضوب علیہم الضالین، جو مغضوب نہیں اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پچھلی آیت میں تو اللہ کا تذکرہ تھا نا، مطلب اللہ، یہاں آپ دیکھیے کہ غیر المغضوب علیہم الضالین میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں تو کہا اللہ آپ نے انعام فرمایا، تو نے انعام کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اور کہا جن پر غضب ہوا. کیوں یہ بات کہی گئی؟ یہ ادب کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں. بلا شبہ ہر خیر اور ہر شر اللہ ہی اس کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. لیکن جب خیر کی بات ہو پروردگار تو نے کیا، اور جب شر کی بات ہو تو کیا کہیں؟ جیسے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ جب آپ مجھے بیمار کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے شفا دیتے ہیں. تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ غیر المغضوب جن پر غضب کیا گیا. اور یہاں یہ بھی ہے کہ دیکھیے انعام ہمیشہ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی انعام ہوا یہ میری کسی قابلیت کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے. یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، یہ سراسر اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اس نے اس کوشش کو قبول فرما لیا، اس نیکی کو قبول فرما لیا. لیکن جب انسان پر غضب اللہ کا یا اللہ کا عذاب اس میں اس کے کرتوتوں کی وجہ ہوتی ہے، اس کی اپنی غلطیوں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پر اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور اللہ کو ان پر اتنا غصہ کہ اپنا نام بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. پھر یہ بھی کہ غضب صرف اللہ کا نہیں تھا، بہت ساری ہستیوں کا غضب جو ہے وہ ان پر بھڑک رہا ہے. اللہ کا غضب، اہل ایمان کا غصہ ہے، فرشتے ان پر غضبناک ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ ان پر غضبناک ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں وہ ان پر غصہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کوئی ایک طرف سے غصہ نہیں ہے. اس لیے کہا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ کہ جن پر غصہ ہوا، والضالین، اور وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوئے، جنہیں راستے کا علم نہیں. تو غضب اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ غضب کس پر ہے کہ جو جانتے تھے، جنہیں معلوم تھا، جو حق کو پہچانتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مخالفت میں تل گئے، اس کے خلاف چلنے پر تل گئے، تو کیا ہے؟ اس پر غضب ہوا. اور گمراہ کون ہے؟ کہ جن کے پاس علم نہیں، جو جہالت میں مبتلا ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس اور ادراک نہیں ہے. وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ دین میں عمل کرتے ہوئے بدعتیں کر جاتے ہیں، وہ دین پر عمل کرتے ہوئے غلو کر جاتے ہیں، وہ بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ گمراہ. مفسرین کہتے ہیں مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ لکھا نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حق کو پہچاننے کے بعد جو ہے وہ حق کے راستے پر چلنے سے انکار کر دے اور حق کی مخالفت شروع کر دے. کوئی مسلمان بھی ایسا، کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جاننا ہی نہ چاہے، کہ جان لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، ہے نا. تو گمراہ وہ ہے جسے راستے کا علم نہیں، اور علم ہو اور عمل نہ ہو، یعنی میں علم کو لوں ہی نہ. آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی جہالت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ علم نہ سیکھے ورنہ عمل کرنا پڑے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ علم کا نہ سیکھنا ہمیں نجات دے دے گا. وہ نہیں جانتے کہ یہ تو گمراہوں والا راستہ ہے. ٹھیک ہے.
یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، دنیا سے ہاتھ اٹھا کر، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کی دعا، جو اس کی من پسند دعا ہو، وہ قبول ہو جائے تو کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا، آج ہم نے اپنے رب سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا، دعا دیر اینڈ دین قبول ہو گئی، شکر ادا کیجیے، خوشیاں منائیے، فلیفرحوا، جا کر کچھ بانٹیے۔ کیا بانٹیں گی؟ خیر بانٹیے، اس نیکی کی دعوت بانٹیے، اس پیغام کو بانٹیے، ٹھیک ہے نا؟